بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان ایجاب اور قبول کے درمیان ترتیب کی بحث کا 5واں حصہ ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم گزشتہ درس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایجاب و قبول کے مسئلے کا جب آغاز ہوا تو متعدد ابحاث بیان ہوئی، اور شیخ انصاری اپنی نظر کو بیان کر رہے تھے جو قول بالتفصیل کی تھی، اور الفاظ ایجاب کے حوالے سے دو قسموں کو ہم نے بیان کیا، اور دوسری قسم میں لفظ امر سے گفتگو جاری ہے ہماری کہ لفظ امر سے اگر قبول مقدم ہو تو کیا یہ قبول درست ہے یا نہیں ہے۔ شیخ انصاری نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے اور اپنے دلائل دیے۔ پھر فقہا کے درمیان جو اختلاف تھا وہ تمام اقوال اور وہ تمام کلمات ان کے یہاں پر بیان ہوئے۔ ابھی اسی لفظ امر سے قبول کی تقدیم کے حوالے سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ اپنی نظر کو مزید واضح فرماتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک جو مطلب ہے فقہا کے کلمات کے بعد شیخ کا تبصرہ، کہ شیخ یہاں پر کیا تبصرہ فرماتے ہیں۔ شیخ انصاری کے مبنا کے مطابق حکم کا بیان کہ اپنی مبنا کے مطابق شیخ کیا تفصیل فرماتے ہیں، اور پھر الفاظ قبول کی تیسری قسم اور اس کے حکم اور دلائل کو بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر اگر قبول جاری ہو تو پھر آیا ترتیب ضروری ہے یا ضروری نہیں۔ چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ شیخ انصاری کی نظر کیا ہے، شیخ کیا تبصرہ فرماتے ہیں ان بزرگان کے کلمات کو بیان کرنے کے بعد۔ تو فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ، کچھ بھی ہو، جیسا بھی ہو، نسبت ہم ان بزرگان کی طرف صحیح جانے اس مسئلے کی یا صحیح نہ جانے، فقد عرفت، آپ نے جانا کہ ان الاقوى المنع فی البیع، کہ بیع کے اندر لفظ امر سے قبول کا مقدم ہونا ایجاب پر قوی قول یہ ہے کہ یہ ممنوع ہے، درست نہیں ہے۔ لما عرفت، جو آپ نے دیکھا اور جانا، ہم نے کہا تھا کہ قبول سے مراد کیا ہے؟ قبول سے مراد انشاء ناقل بالفعل ہے، اور لفظ امر سے آپ طلب معاوضہ کر رہے ہیں اس چیز کی نسبت جو کہ آئندہ واقع ہونی ہے۔ تو یہاں پر لفظ امر سے جب آپ طلب کریں گے معاوضے کو تو انشاء ناقل بالفعل جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ وہ تمام دلائل جو پیچھے بیان ہوئی۔ بل لو قلنا بکفایت التقدیم بلفظ قبلتو، بلکہ اگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ لفظ قبلتو سے تقدیم کافی ہے، یمکن المنع ہونا، اس کے باوجود بھی یہاں ہم کہیں گے کہ ممکن ہے کہ یہاں پھر بھی ممنوع ہو، لفظ امر سے جو ہے وہ درست نہ ہو اس قبول کا مقدم ہونا ایجاب پر، بناء علی اعتبار الماضیہ فیما دل علی القبول، بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ماضی ہونا معتبر ہے اس قبول کا، جیسے ایجاب کا بعتو کی صورت میں ماضی ہونا ضروری تھا، اس طرح قبلتو میں اگر ہم معتبر جانتے ہیں ماضویت کو، اس کا ماضی ہونا فیما دل علی القبول، ان تمام الفاظ کے اندر کہ جو قبول پر دلالت کرتے ہوں وہ الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ ماضی ہونے چاہیے۔ اگر ہم اس بنا کو دیکھتے ہیں، اس اعتبار اور شرط کو دیکھتے ہیں، تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم قبلتو میں قائل بھی ہو جاتے ہیں کہ قبلتو سے تقدیم جائز ہے، کافی ہے، تو کیونکہ قبلتو ماضی ہے، جبکہ امر سے اگر آپ قبول جاری کرتے ہیں اور وہ اس کو آپ مقدم کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ ایک تو آپ مقدم کر رہے ہیں اس کو ایجاب پر، اور دوسرا یہ کہ وہ جو شرط تھی ماضی ہونا وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، یہ لفظ امر کی صورت میں قبول جاری ہو رہا ہے۔ تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ حتیٰ اگر ہم قبلتو کے لفظ سے تقدیم کو کافی جانے پھر بھی یہاں پر ممکن ہے کہیں کہ لفظ امر میں یہ تقدیم جائز نہیں۔ پھر لفظ امر سے قبول کی مذکورہ پوری بحث جو ہم نے کی کہ جہاں ہم نے کہا کہ جائز ہے، جہاں ہم نے کہا جائز نہیں ہے، فقہا کے کلمات میں جو ہم نے دیکھا مجوزین، مانعین، یہ تمام کی بحث جو تھی یہ مشہور کی مبنا کے مطابق تھی۔ لذا آپ فرماتے ہیں کہ ثم ان ھذا کلہ، یہ پوری بحث جو پیچھے بیان ہوئی بناء علی المذہب المشہور بین الاصحاب، کس بنا پر ہے؟ علماء میں جو مذہب مشہور ہے اس کی بنا پر ہے۔ وہ مذہب مشہور کیا ہے؟ من عدم کفایت مطلق اللفظ فی اللزوم، کہ لزوم کے اندر مطلق لفظ کافی نہیں ہے، چونکہ مشہور مطلق لفظ کو کافی نہیں جانتا، لفظ خاص کو ضروری جانتا ہے لزوم کے لیے۔ وعدم القول بکفایت مطلق الصیغۃ فی الملک، اور ملکیت کے حصول میں مطلق سیغے کے کافی نہ ہونے کا قول، کہ وہ قائل اس بات کے کافی نہیں ہے کہ آپ مطلق سیغے سے ملکیت کو انشاء کریں۔ تو یہ جو مشہور کا مبنا اور نظر ہے، گزشتہ پوری بحث اس اعتبار سے ہم بیان کر رہے تھے۔ لیکن شیخ انصاری اپنی مبنا کے مطابق
بحث کو آگے لے جاتے ہیں کہ وَأَمَّا عَلَى مَا قَوَّيْنَاهُ سَابِقًا فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَاطَات، وہ چیز کہ جس کو ہم نے تقویت کی، ہم نے اختیار کیا مسئلے معاطات کے اندر پہلے، وہ کیا ہے؟ من ان البیع العرفی موجب للملک، بیع عرفی جو ہے وہ ملکیت کے موجب ہے، ہر وہ بیع، ہر وہ معاملہ جو بیع عرفی ہو، عرفاً بیع ہو، وہ موجب ہے ملکیت کے۔ وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمِلْكِ اللُّزُومُ، اور اصل اور قاعدہ جو ہے ملکیت کے اندر لزوم ہے، لہذا آغا نے اس سے اس معاملے کو خارج جانا تھا اس لزوم سے کہ جہاں کلی طور پر لفظ ہی نہ ہو، وَإِلَّا اگر جہاں لفظ ہو تو شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے مطلق لفظ کفایت کرتا تھا، اور ہر وہ معاملہ جو عرفاً بیع ہو موجب ملک ہے، لہذا وہاں پر اصل اور قاعدہ جو ہے وہ لزوم کا ہے۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ اما علی ما قوینا، وہ بات جس کو ہم نے تقویت کی، جس کو ہم نے اختیار کیا، وہ یہی تھا کہ بیع عرفی موجب ملک ہے، قاعدہ اصل جو ہے وہ لزوم ہے، اس بنیاد پر فاللازم الحکم باللزوم، لازم اور ضروری کیا ہے؟ ہم حکم کریں لزوم کا فی کل مورد لم یقم اجماع علی عدم اللزوم، ہر اس مورد میں کہ جہاں عدم لزوم پر اجماع قائم نہ ہوا ہو، یعنی اگر اجماع قائم ہو جائے کہ یہ خاص معاملہ لازم نہیں ہے اور اس معاملے کو وہ اجماع لازم قرار نہ دے تو ہم اسے خارج جانیں گے، وہاں ہم لزوم کے قائل نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ ہم تمام موارد میں لزوم کے قائل ہوں گے۔ بس یہ وہ مورد کہ جہاں اجماع قائم ہو جائے کہ یہ لازم نہیں ہے، یہ مورد خارج ہے اس حکم لزوم سے۔ یہ کہاں ہے؟ وَهُوَ مَا إِذَا خَلَتْ الْمُعَامَلَةُ عَنِ الْإِنشَاءِ بِاللَّفْظِ رَأْسًا، جہاں اجماع قائم ہے کہ وہ لازم نہیں ہے معاملہ، اس کا مورد کہاں پر ہے؟ کہ جہاں معاملہ خالی ہو بالکل ہی انشاء سے، لفظ کے اعتبار سے، یعنی انشاء باللفظ سے وہ معاملہ رأساً خالی ہو، یعنی وہاں پر انشاء باللفظ نہ ہو، کوئی بھی لفظ وہاں پر مورد استفادہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے معاطات کے جہاں پر لفظ نہ ہو اسے آغا نے ایک ایسا معاملہ جانا کہ جو لازم نہیں ہے، یہ ایک مورد۔ او کان اللفظ المنشأ به المعاملۃ من مقام الاجماع علی عدم افادتها اللزوم، فرماتے ہیں کہ پس فاللازم الحکم باللزوم فی کل مورد لم یقم اجماع، ایک یہ مورد تھا کہ ہم نے کہا کہ حکم جو ہے وہ لزوم کا ہوگا ہر اس مورد میں جہاں اجماع قائم نہ ہو۔ او کان اللفظ المنشأ به المعاملہ، یا فرماتے ہیں کہ وہ لفظ کہ جس سے انشاء واقع ہوا، معاملہ جس سے انشاء واقع ہوا، فرماتے ہیں کہ مما، ان میں سے ہو کام الاجماع، کہ اجماع قائم ہو علی عدم افادتها اللزوم، کہ اس طرح کا معاملہ کہ جو انشاء باللفظ سے تو انشاء ہوا ہے لیکن اجماع قائم اس بات پر کہ یہ معاملہ مفید لزوم نہیں ہے، یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ لزوم کا افادہ نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی خارج ہے۔ بس یہ دو مورد خارج ہیں، اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ حکم کس کا ہے؟ لزوم کا ہے۔ وَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَالْأَصْلُ اللُّزُومُ، ان دو مورد کے علاوہ اصل اور قاعدہ لزوم ہے۔ یہ کبرا کے طور پہ، کلی طور پہ آغا نے ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ جہاں پر بھی معاملہ واقع ہو، انشاء باللفظ ہو اور وہ ظہور عرفی رکھتا ہو ملکیت کے افادے میں، لزوم کے افادے میں، تو وہاں پر حکم جو ہے وہ لزوم کا ہے کبرا کے طور پر، یہ شیخ انصاری بیان فرماتے ہیں۔ لیکن صغرا کے عنوان سے فرماتے ہیں کہ وقد عرفت ان القبول علی وجہ طلب البیع، لیکن یہ جو قبول طلب بیع کی صورت پہ تھا، یعنی لفظ امر کی صورت میں قبول جاری ہوا تھا، قد صرح فی المبسوط بصحتہ، کہ جس کی صحت کے حوالے سے مبسوط میں تصریح واقع ہوئی ہے، یعنی شیخ طوسی نے تصریح کی اس کی صحت کی۔ بل یظہر منہ عدم الخلاف یہ بیننا، بلکہ ظاہر ہے شیخ طوسی سے کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی بھی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ وحکی عن الکامل ایدن، اور کامل سے بھی یہی بات حکایت کی گئی، ابن براج نے کتاب الکامل کے اندر یہی کہا۔ تو اب ایک طرف سے کبرا آغا نے کیا بیان کی کہ جہاں ایک معاملہ عرفاً مفید ملک اور لزوم ہو وہاں حکم لزوم کا ہے۔ اب یہ جو طلب بیع کی جا رہی ہے، لفظ امر سے جو قبول جاری کیا جا رہا ہے، یہ آیا اس کے مصادیق میں سے ایک ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ شیخ نے کہا کہ یہ معاملہ صحیح ہے یہاں پر، اور اس کے اندر جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ قبول جب وجہ طلب بیع کی صورت پر ہو، یعنی طلب بیع کی وجہ اور صورت پر ہو، تو وہاں پر شیخ طوسی نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ جب صحیح ہے تو قطعاً وہاں پر حکم جو ہے کس چیز کا آئے گا؟
لزوم کا آئے گا اس مبنا کے مطابق۔ فتعمل کہتے ہیں شیخ انصاری، اور پھر بعض فرماتے ہیں کہ شاید یہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ شیخ انصاری خود جو ہے وہ اس اجماع کو ضعیف جان چکے ہیں، اس کی تضعیف کر چکے ہیں جو شیخ طوسی نے بیان کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کے حوالے سے بہت سارے علماء جو ہیں وہ مخالف ہیں، تو لہٰذا اس اجماع کو پہلے تضعیف کیا تھا۔ فتعمل شاید اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ ہم اس اجماع سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور یہی کافی ہے کہ اگر ایک معاملہ انشاء باللفظ ہو اور وہ عرفاً ظہور رکھتا ہو تو وہ کافی ہے حصول ملکیت میں اور اس لزوم میں، اور یہ جو ہمارا حکم تھا کہ حکم باللزوم ہے ہر جگہ پہ جہاں پر اس طرح عرفاً وہ موجب ملک یا موجب لزوم ہو تو وہ اس کو بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ شیخ انصاری کی مبنا کے مطابق اس طرح نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو یہاں تک دو ہماری بحثیں جو ہیں، دو صورتیں جو ہیں الفاظ قبول میں، اس کی بحث تمام ہوتی ہے، اور شیخ انصاری تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں، یعنی الفاظ قبول کی جو تیسری قسم ہے کہ جہاں پر اشتریت وغیرہ سے اشتریت اس کے جو مشابہ الفاظ ہیں اس سے قبول کو جاری کیا جا رہا ہے، اس کو اگر مقدم کیا جائے ان تیسرے نوعیت کے الفاظ سے قبول جاری کرتے ہوئے اس کو ایجاب پر مقدم کیا جائے اشتریت وغیرہ کو، تو وہاں پر کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ التَّقْدِيمُ بِاللَّفْظِ اشْتَرَيْتُ، اگر تقدیم لفظ اشتریت سے ہو، او ابتاعت یا ابتاعت سے ہو، تملکت سے ہو، ملک تو حاضہ بقضا سے قبول جاری ہو، تو یہ جو وہ الفاظ ہے اگر ان سے قبول جاری کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں فَالْأَقْوَى جَوَازُهُ، اقوا کیا ہے؟ جواز ہے، کہ یعنی جائز ہے اس طرح کے الفاظ کو ادا کرنا قبول کی صورت میں اور اسے مقدم کرنا ایجاب پر، لأنه انشأ ملکیتہ للمبیع، اس لیے کہ وہ مشتری جو ہے مبیع کی نسبت اپنی ملکیت کو انشاء کر رہا ہوتا ہے بإزاء مالہ عوضا، اور اپنے اس مال کے مقابلے میں جو عوض کے عنوان سے ثمن جس کو قرار دے رہا ہے۔ ففی الحقیقت انشاء المعاوضہ کالبائع، در واقع اس نے انہی کلمات سے معاوضے کو انشاء کیا ہے جیسے کہ بائع انشاء کرتا ہے۔ یعنی در حقیقت شیخ انصاری فرمانا چاہتے ہیں کہ اشتریتو کی جو حقیقت ہے وہ وہی انشاء میں ہے، جس طرح بے تو انشاء میں حقیقت رکھتا ہے، اشتریتو بھی انشاء میں حقیقت رکھتا ہے، لذا اس اعتبار سے کوئی ان کے درمیان فرق نہیں ہے اور ان الفاظ کو مقدم کیا جا سکتا ہے قبول کے عنوان سے۔ الا ان البائع، مگر یہ کہ چونکہ ہر دو انشاء میں حقیقت رکھتے ہیں لیکن فرق ہے ان کی انشاء میں اور ان دونوں میں، وہ کیا کہ الا ان البائع ينشئ ملکیت مالہ لصاحبہ، بائع جو ہے وہ انشاء کرتا ہے اپنے مال کی ملکیت کو اپنے دوست اور رفیق کے لیے، کہ جو در واقع وہی مشتری ہے اس کے لیے وہ اپنے مال کی ملکیت کو انشاء کرتا ہے بإزاء مال صاحبہ، اور اپنے صاحب یعنی اس دوست کے مال کے مقابلے میں، یہاں صاحب سے مراد وہی مشتری ہے، اس مشتری کے مال ثمن کے مقابلے میں۔ والمشتری ينشئ ملکیت مال صاحبہ لنفسہ، اور مشتری جو ہے وہ اپنے یعنی اس اپنے دوست جو کہ بائع ہے اس کے مال کی ملکیت کو انشاء کرتا ہے لنفسہ، اپنے لیے بإزاء مالہ، اپنے اس مال اور مبلغ اور ان پیسوں کے عوض۔ ففی الحقیقت کل منہما یخرج مالہ الی صاحبہ، لہذا حقیقت میں آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک خارج کرتا ہے اپنے مال کو الی صاحبہ، اپنے دوست کی طرف، ویدخل مال صاحبہ فی ملکہ، اور اپنے دوست کے مال کو اپنی ملکیت میں داخل کرتا ہے۔ یعنی اخراج اور ادخال دونوں اخراج کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ادخال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات روشن ہے کہ بائع کا اصلی کام اخراج ہے نہ ادخال، اور مشتری کا اصلی کام جو ہے وہ ادخال ہے نہ اخراج۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جس کو فرق آگے بیان کرتے ہیں کہ الا، مگر یہ کہ ان الادخال فی الایجاب، ایجاب میں جو ادخال بائع انجام دیتا ہے، مفہوم من ذکر العوض، یہ اصلی نہیں ہوتا، اس کا اصلی کام ادخال نہیں ہوتا، لیکن ایجاب میں ادخال یہ سمجھا جاتا ہے کس سے؟ من ذکر العوض، عوض کے ذکر کرنے سے، کہ جہاں بقضا کو ذکر کیا جاتا ہے، اس بیتوں کا متعلق بقضا لایا جاتا ہے، تو وہاں سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ داخل کر رہا ہے مثلا اپنے مد مقابل رفیق کے مال کو اپنی ملکیت میں، جبکہ مبیع کو خارج کر رہا ہوتا ہے۔ اور وفی القبول مفہوم من نفس الفعل، اور قبول کے اندر ادخال خود اس کے فعل سے سمجھا جاتا ہے، یعنی جب وہ اشترے تو کہتا ہے تو یہی مشتری کا اپنا فعل جو اس سے الفاظ صادر ہوتے ہیں خود اسی کے فعل سے سمجھا جاتا ہے ادخال کو، یعنی ادخال اس کا اصلی کام ہوتا ہے۔ والاخراج بالعکس، اور اخراج اس کے برعکس ہے، یعنی ایجاب میں اخراج مدلول مطابقی ہے در واقع، یعنی یہ وہ مفہوم ادخال جو ہے وہ ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کس سے؟ خود بائع کے فعل سے،
اور قبول میں اخراج جو ہے وہ ضمنی ہے، وہ سمجھا جاتا ہے بے قضا سے، لہذا اخراج مشتری کا اصلی فعل نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فرق ہے ان دو انشاء میں جو بائع اور مشتری انجام دیتے ہیں، لیکن اصل انشاء میں یہ کلمات دونوں شریک ہیں۔ وحینئذ، اب اس طرح جب اصل انشاء میں حقیقت رکھتا ہے اشترے تو فلیس فی حقیقت الاشتراء من حیث هو معنی القبول، اشتراء کی حقیقت میں پس قبول کا معنی موجود نہیں ہے۔ قبول کا جو معنی متابعہ کا جو معنی ہے، یعنی قبول کرنے کا جو معنی ہے، یہ اس اشتراء کی حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ اشتراء کی حقیقت میں جو ہے وہ خود انشاء اس کی حقیقت میں ہے۔ لہذا جب اس طرح سے ہے، جب قبول کا معنی اشتراء کی حقیقت میں نہیں ہے، تو یہاں اگر اشتراء تو پہلے آ جاتا ہے تو ایجاب پر اس کا مقدم ہونا مشکل نہیں رکھتا کہ اب ہم کہیں کہ یہ جو قبول ہے یہاں پر، یہ جو متابعہ کا معنی ہے، یہ کس طرح یہاں پر جو ہے حاصل ہوگا، یہ قبول کا معنی جو کہ رضایت بالایجاب ہے وہ یہاں پر کیسے حاصل ہوگا۔ نہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں اس کی حقیقت ہی انشاء کے اندر ہے۔ لیکنہ لما کان الغالب وقوعہ عقیب الایجاب، لیکن اکثر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ واقع ہوتا ہے لفظ جو ہے ایجاب کے بعد، وانشاء انتقال مال البائع الی نفسہ، اور غالباً بائع کا مال اپنی طرف منتقل کرنے کو انشاء کرتا ہے یہ شخص جب اشترے تو کہتا ہے اذا وقع عقیب نقل الیہ، کب وہ مال بائع کو اپنی طرف انتقال کا انشاء کر رہا ہوتا ہے اسی کلمے سے، جب یہ انشاء واقع ہوتی ہے عقیب نقل الیہ، اشترے تو سے انشاء واقع ہو کب، جب بائع نقل کرے اسی اپنے مال کو الہ مشتری کی طرف، اس کے بعد جب یہ انشاء واقع ہو تو یوجب تحقق المتابعہ و مفہوم القبول، موجب بنتی ہے یہ انشاء متابعہ کے تحقق کو، مفہوم قبول کو، اس وقت مفہوم قبول سامنے آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکنہ لما کان، کہ جب غالب اس طرح سے ہے کہ یہ ایجاب کے بعد آتا ہے اور یہاں پر مشتری انشاء کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مبیع کو اپنی طرف منتقل کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ متابعہ کا معنی سامنے آتا ہے، تو اس صورت میں اطلق علیہ القبول، یہاں پر قبول جو ہے وہ اس پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اس اشتراط کے اندر اس کے لیے اگر قبول کا اطلاق آتا ہے، اس پر اگر قبول کی معنی اور مفہوم کو دیکھا جاتا ہے، تو کب، جب یہ ایجاب سے متاخر ہو، جب بائع ایجاب کر دے اور اس کے بعد اگر اشتراط تو کہا جائے، تو اب یہاں پر متابعہ اور مفہوم قبول اشتراط کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ فِي الْإِيجَابِ الْمُتَأَخَّرِ، یہ معنی جو ہے وہ ایجاب کے اندر جو ایجاب متاخر ہو وہاں تو مفقود ہے، یعنی اگر ایجاب بعد میں ہو اور اشتراط تو پہلے آ جائے تو وہاں پھر یہ قبول کا جو معنی اور متابعہ کا جو معنی ہے پھر اس اشتراط کے اندر نظر نہیں آتا، کیونکہ لأن المشتری انما ينقل ماله الى البائع، چونکہ مشتری اپنا مال بائع کی طرف نقل کرتا ہے بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا، ملتزم ہونے کی وجہ سے کہ وہ التزام کے جو حاصل ہوتا ہے کس وجہ سے، من جعل ماله عوضا، کہ وہ اپنے مال کو عوض قرار دے رہا ہوتا ہے۔ مشتری جب اپنے مال کو عوض قرار دے رہا ہوتا ہے تو اسی کا التزام جو ہے، بدل التزامی اسی کا کیا ہوتا ہے، یہ کہ وہ اپنے مال کو بائع کی طرف نقل کرتا ہے، چونکہ اس نے عوض بنا دیا اس کو تو لہٰذا وہ نقل کر رہا ہوتا ہے۔ اور والبائع انما ينشئ انتقال المثمن الیہ كذلك، بائع بھی درواقع مسمن کو اس مشتری کی طرف انتقال کا انشاء کر رہا ہوتا ہے، كذلك اسی طرح، یعنی بالالتزام، کہ جب وہ اپنے اس مبیع کے لیے مشتری کے اس ثمن کو عوض قرار دیتا ہے تو اس اعتبار سے اس کے ثمن کو وہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہ بالالتزام اس مبیع کو اس کی طرف منتقل کرتا ہے۔ تو یوں ان دونوں کا انشاء جو ہے وہ واقع ہوتا ہے، اور یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے کہ پہلے مشتری جو ہے وہ اشتراط تو کہہ کر انشاء کر رہا ہوتا ہے اور اس کا وہ انشاء کرنا بالالتزام ہوتا ہے، پھر بائع جو ہے وہ انشاء کر رہا ہوتا ہے، البتہ یہاں پر مسمن کی جگہ بعض نسخوں میں سمن ہے کہ بائع جو ہے وہ انشاء کر رہا ہوتا ہے سمن کے انتقال کا اس کی طرف، اور یہ سمن کا انتقال بھی کذالک اسی بالالتزام ہے، چونکہ بائع کا سمن کو منتقل کرنا وہ اس کا حقیقتاً تو نہیں ہوتا انشاء، بلکہ وہ بالالتزام ہوتا ہے، چونکہ وہ مبیع اس کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو اس کے اعتبار سے سمن کو جو وہ منتقل کرتا ہے الہ اپنی طرف، تو یہ جو ہے اس کا بائع کا انشاء کرنا یہ بھی بالالتزام ہوگا، لا بمدلول الصیغہ، خود مدلول صیغہ کے مطابق، یعنی مدلول مطابقی کے مطابق آقا فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہلے آ جائے
لفظ اشتریت ایجاب سے، تو یہ اس کے اندر مفہوم قبول نہیں ہوتا، لہذا وہ اشکال بھی پیش نہیں آئے گا کہ اب رضا بالایجاب کیسے یہاں پر متحقق ہوگا جبکہ ایجاب متاخر ہے۔ نہیں، یہاں پر قبول کا معنی نہیں ہے، جب قبول کا معنی نہیں ہے اور اس کی حقیقت اشتریتوں کی انشاء کے اندر ہے تو یہاں پر انشاء سامنے آتا ہے، ولو مشتری اس کو پہلے جو ہے بیان کر دے۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیت اور اشتریتوں سے انشاء انتقال کیا جا رہا ہے سمن کا، یعنی بائع جو ہے پہلے مشتری سمن کا انتقال کر رہا ہے بائع کی طرف، اور ادھر سے بائع سمن کا انتقال کر رہا ہے اپنی طرف، تو یہ انتقال سمن جو ہے بیت اور اشتریتوں سے، یہ تو انشاء مستقیماً خود مدلول صیغہ نہیں ہے، مدلول مطابقی اس کا یہ نہیں ہے، بلکہ بالالتزام ہے جو یہاں پر بیان ہوا۔ تو اس طرح کوئی محظور اور اشکال بھی پیش نہیں آتا، اور یہاں تک ہماری یہ گفتگو تمام ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔